ہمیں قرآن بتاتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی اجل موت کا حکم آ جائے تو وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتا نہیں، ٹائم مقرر ہے، مگر اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جن کو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ پیچھے آیا اور آ کر اس نے روح قبض کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ کیا کر رہے ہو؟ روح قبض کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا۔ تھپڑ تو سمجھتے ہیں نا، جھانپڑ بھی کہتے ہیں آپ کے ہاں اور لفظ بھی ہیں تھپڑ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے؟ فیض الباری میں مخالف نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے اگر وہ ماریں ساتوں آسمانوں کو چورا کر دیں۔ مخالف نے لکھا ہے، تھپڑ مارا زور سے، اسرائیل کی آنکھ پھوٹ گئی۔ آنکھ کہیے گا، موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اسرائیل نور ہے۔ ہم نبی کا نور ہونا بیان کریں، لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے؟ یہاں بتاؤ نا، تھپڑ مار رہا ہے بشر، نور کی آنکھ کیسے پھوٹ گئی؟ جواب دو نا مجھے اس کا۔ اعتراض کرنا سیکھا ہے، کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے نبی پر اعتراض کرتے ہو؟ عجیب بات ہے، مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ساری دنیا پھیرا ہوں، کسی مذہب والے کو اس کے بڑے کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ یہ مسلمان کہلانے والے اپنے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں، نبی بھی کسی کو علم پر اعتراض، کسی کو شان پر اعتراض، کسی کو کس پر اعتراض۔ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے، چلیں نبی پہ اعتراض کرنے۔ اسرائیل علیہ السلام کیسے جان نکالتے ہیں انہوں نے خود سمجھایا، جیسے ایک راڈ، میں نے انگلش کا لفظ بولا ہے شاید آپ کو نہیں سمجھ آئی، آپ ایک سریا سمجھ لیں، کانٹے دار، اس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوں، آپ اس پر کپڑا چڑھا دیں اور وہ کانٹے کپڑے سے باہر آ جائیں تو آپ ایک طرف سے کھینچیں گے کپڑا سالم نکلے گا؟ وہ لیر لیر ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسرائیل نے کہا میں اس طرح جان نکالتا ہوں اور جھٹکے دیتا ہوں، ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی 100 مرتبہ قتل ہونے میں لگتی ہے۔ یہ جو موت کا وقت ہے بڑا سخت ہوتا ہے، ایمان کی سلامتی مانگا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرائیل نے یہ بتایا، میرے آقا امت کی یاد میں آپ کے آنسو نکل آئے، فرمایا تو اتنی تکلیف دے گا؟ میرے غلام گناہگار ہیں، تو اتنی تکلیف دے گا؟ تو اسرائیل نے وعدہ کیا جو آپ کے غلام ہیں ان کی جان میں اس طرح نکالوں گا جیسے
آٹے میں سے بال نکال لیتے ہیں. یہ سب صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. اگر دیکھا جائے تو اس کو چاہیے تھا، بظاہر آپ سوچتے ہوں گے کہ اس نے آرام سے نکالنی تھی تو اب ذرا زور سے نکالتا، لیکن وہ پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر اللہ کے پاس چلا گیا. یا اللہ تو نے کس کے پاس بھیج دیا ہے؟ تو مرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا نہیں. اسرائیل سے فرمایا تو جب گیا تھا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے جاتے ہی اپنا کام شروع کر دیا. اللہ نے اس کی آنکھ دوبارہ ٹھیک کر دی. فرمایا جا، پھر جا کر ان کو سلام کرنا. کیا کرنا؟ سلام. میرا بھی سلام کہنا. اور کہنا اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو گائے کی پشت پر، بچڑے کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے. مجھے بتائیں جو زندگی لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رہنا چاہتے ہو تو اتنے سال اور دے دیں گے. پتہ چلا پیاروں کے لیے قانون، اللہ چاہے تو بدل دے. گائے کی بچڑے پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. اللہ نے ان کی اولاد ان کے سامنے پیش کی تو داؤد علیہ السلام نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے جواب ملا 60 برس. آدم علیہ السلام کی کتنی؟ 1000 سال. داؤد علیہ السلام کی کتنی؟ 60 سال، 60. تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنی تھوڑی، 100 تو پوری ہونی چاہیے، کم از کم 100 تو ہو. اللہ نے فرمایا تمہیں اتنا پیار آ رہا ہے تو تم اپنی عمر میں سے 40 دے دو. آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس کی ہو گئی، فرشتہ آیا، چلیے کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہے. کہ وہ تو آپ دے چکے. ان کا دے دیے تو پھر کیا ہو گیا، میں نہیں چاہتا 40 سال بعد جاؤں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں. اللہ نے فرمایا جا کر ان سے کہنا اگر زندہ دنیا میں اور رہنا ہے تو ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے، اور اگر ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اسرائیل پھر آیا آنکھ ٹھیک کروا کے. بخاری شریف میں واقعہ موجود. آ کر سلام کیا، اللہ کا سلام دیا، پیغام دیا کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، اور ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہے تو میری روح قبض کر لے. علماء کہتے ہیں کیا جب تھپڑ مارا تھا تو پھر رہتے دنیا میں، اللہ اور سال دے رہا تھا تو رہنا تھا. روح قبض ہی کروانی تھی تو پھر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ پہلے بھی وہ روح ہی قبض کر رہا تھا نا. اب اجازت دے دی تو جب روح ہی قبض کروانی تھی تو پھر تھپڑ کیوں مارا؟ تو یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا. اللہ یا رسول.
میں تو ہوں کلیم اللہ، میرے بعد آنے والے حبیب اللہ، ان کے ساتھ اس طرح نہ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ ادب سکھا دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اسرائیل اکیلے نہیں آئے، جبریل امین کو ساتھ لے کر آئے۔ تم بات کرنا، میری ہمت نہیں، مطلب انہوں نے ادب کے لحاظ سے تم بات کرنا۔ جبریل آ کے اجازت مانگی، جس کمرے میں نبی پاک ہیں اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جبریل سے کہا اسرائیل نے آپ بات کریں۔ جبریل نے بات کی، حضور نے فرمایا، یہ سارا جو میں نے آپ کو سنایا حضور نے اس وقت پوچھا جان کیسے نکالتے ہو؟ روایتوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا اسرائیل اگر اتنی تکلیف سے جان نکالتا ہے تو میری امت تو گناہ گار ہے، تو نے میرے غلاموں کو جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے۔ تو اسرائیل نے وعدہ کیا حضور آپ تسلی رکھیں، میں آپ کے غلاموں کی جان بڑے آرام سے نکالوں گا۔ کتنا خیال ہے حضور کو ہمارا۔ بات جو کرنی تھی وہ یہ کہ جو ٹائم تھا روح نکال رہے تھے، دیر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال دینے کے باوجود دوبارہ بڑھی یا نہیں بڑھی؟ لیکن میں اور آپ آگے پیچھے کر سکتے نہیں۔ اللہ جس کو اختیار دے، جس کو اللہ چاہے زیادہ کر دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اب یہاں مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی کہتا چلوں، دنیا کی آبادی لگ بھگ قریباً 8 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، لگ بھگ۔ ایک دن میں کتنے لوگ وفات پاتے ہوں گے؟ چلو ایک دن کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ میں کتنے وفات پاتے ہوں گے؟ کوئی کہیں کوئی کہیں۔ ایک اسرائیل ہر جگہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر اس کے لیے کوئی سواری ہوتی، آج کل کی تیز رفتار سواری ہوائی جہاز، موسم بدل گیا ہے تو نہیں چل سکتا، پہنچنا ہے دیر ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ چیزیں اس کے لیے نہیں۔ وہ ایک ہے، اس کے لیے دنیا ایسے ہے جیسے سامنے رکھا ہوا دسترخوان ہوتا ہے۔ جس کی جہاں موت لکھی ہے وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ ایک ہی وقت میں کئی جگہ یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جس کے نور سے بنے اسرائیل کی یہ شان ہے، اس آقا کی کتنی شان ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہم ٹائم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کم سے کم مدت 1 سیکنڈ ہے، اللہ اس 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت میں جو چاہے جیسا چاہے کر دے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک کہتے ہیں انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال کی ہے، بالفرض اگر اتنی بھی ہو، کروڑوں اربوں آئے چلے گئے، آگے قیامت تک اور کتنے ہوں گے، سارے کے سارے اللہ دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر کے۔ کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی سمندر کی آغوش میں، کوئی جانوروں کے پیٹ میں، کوئی زمین کی گہرائیوں میں، کوئی کہیں، اللہ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وہ سب کے حال جانتا ہے، زندوں کے مردوں کے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے، سب کو سن بھی رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ یقین کیا کرو۔ میں نے اس میں آپ کو
دعا کی بات بھی سنائی اور باتیں بھی سنائی، پچھلے جمعے آج سن چکے ہیں۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں۔